الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ بادشاہ کے تاثرات۔ اب بہادر شاہ کا ایک طویل خط ملاحظہ فرمانے کی زحمت گوارا فرمائیے۔ یہ خط مرزا مغل کے نام ہے۔ اس میں بہادر شاہ نے بد نظمی اور ہنگامہ آرائی کا شکوہ کیا ہے۔ جس زمانے میں انگریزوں کے نام کی تسبیح پڑھی جاتی تھی اور برطانوی اقتدار کو سایہ رحمت بتایا جاتا تھا، تو ہندوستانی فوجوں کی جبر و تعدی اور ہندوستانیوں کی نااہلیت کے لیے سب سے بڑی دستاویز کے طور پر یہ خط پیش کیا جاتا تھا۔ مگر جب کہ مذکورہ بالا دفعات میں اس خط کا پس منظر آپ کے سامنے آ چکا ہے، تو خود آپ کی انصاف پسندی کا فیصلہ ہوگا کہ یہ خط ہندوستانیوں کی نااہلیت کی بجائے ان کی امن پسندی، باہمی محبت اور رواداری اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کا بین ثبوت ہے۔ اس خط سے پتہ چلتا ہے کہ اہل وطن کی عافیت اور راحت و آرام کے بارے میں مغل بادشاہ کا احساس کس درجے نازک ہے کہ اس کو وہ خلفشار بھی برداشت نہیں جو ان حالات کا لازمی تقاضا تھا۔ رعایا کی معمولی تکلیف بھی ان کے دل کا درد اور اس کی روح کے لیے سوز و گداز ہے، جس سے وہ یہاں تک بے چین اور مضطرب ہے کہ چاہتا ہے کہ اقتدار کے اس جامعہ زریں کو اتار پھینکے اور شاہی کے بجائے گدائی اختیار کر لے۔ وہ مخلوق جو برائے نام رعایا تھی، اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کے سامنے مذہب کا سوال قطعاً نہیں، وہ ہندو اور مسلمان ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، دونوں کو یکساں درجہ دیتا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ بادشاہ اور رعایا کا تعلق محبت، دوستی اور خیرخواہی کا تعلق ہے۔ وہ جبر و تعدی اور خلفشار کو اپنی بادشاہی کی کثر شان سمجھتا ہے، اور جب اس پہلو پر بھی نظر ڈالی جائے کہ یہ خط ہنگامہ انقلاب شروع ہونے سے صرف 10 روز بعد کا ہے، تو یہ خط ان تمام منظم اور باضابطہ حکومتوں کے لیے سبق بن جاتا ہے جو ہفتے اور مہینے نہیں بلکہ 5-7 سال گزر چکنے پر بھی عوام کے جذبات پر خاطر خواہ کنٹرول نہ کر سکیں۔ مرزا مغل کے نام بادشاہ نے یہ حکم لکھا ہے کہ ہمارے فرزند کو معلوم ہو کہ جب سپاہ پیدل اور سوار اول ہی میرے پاس آئے ہیں، تو میں نے ان سے خود اپنی زبان سے کہہ دیا تھا کہ میرے پاس خزانہ اور مال و اسباب نہیں ہے جس سے میں ان کی مدد کر سکوں، لیکن اگر میری جان ان کے کام آئے تو اس میں مجھے دریغ نہیں۔ میرے اس کہنے سے وہ سب خوشی اور راضی ہو گئے اور انہوں نے اقرار کیا کہ وہ میری فرما برداری و اطاعت میں اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ میں نے ان کو ہدایت کی کہ ان کا اول کام یہ ہے کہ میگزین اور خزانے کا انتظام ایسا کریں کہ آئندہ ان کے اور میرے کام آئے۔ اس کے بعد انہوں نے دیوان خاص و دیوان عام و مہتاب باغ میں اور مقامات میں جہاں ان کی خوشی میں آیا قیام کیا۔ میں نے ان کی جہالت و آسائش و آرام کی خاطر سے اپنے نوکروں کو منع کر دیا وہ اس کام میں ان کے مزاحم نہ ہوں۔ اگرچہ میں نے ان سے اقرار نہیں کیا تھا، مگر روپیہ قرض لیا گیا کہ پیادہ و سوار کو روزی نہ دیا جائے۔ میں نے بار بار یہ حکم دیا کہ وہ شہر میں جبر و تعدی و غارت گری نہ کریں، مگر اس سے کچھ کام نہ نکلا۔ آج 10 روز گزرے ہیں، اب تک وہی خرابیاں چلی جاتی ہیں۔ دیوان خاص و دیوان عام میں سے چھینٹیں چلی گئی ہیں۔ میں نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ شہر سے باہر جا کر مقیم ہو اور کوئی پیدل اور سوار شہر میں ہتھیار باندھ کر نہ پھرے اور شہر کے باشندوں پر زیادتی نہ کرے، مگر ایک رجمنٹ دہلی دروازے میں اور دوسری اجمیری دروازے میں اور تیسری لاہوری دروازے میں شہر میں فصیل کے اندر رہتی ہیں، اور بعض بازاروں کو انہوں نے بالکل لوٹ لیا ہے۔ نہ رات کا خیال کریں نہ دن کا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں یہ بہانہ بنا کر کہ گھر میں کوئی فرنگی ہے گھس کر لوٹ لیتے ہیں، دکانوں کے قفل توڑتے ہیں، کواڑ نکال لیتے ہیں اور ان کے اندر کا اسباب بے حجاب لوٹتے ہیں۔ وہ سواروں کے گھوڑے کھول لے جاتے ہیں، باوجود یہ کہ یہ دستور چلا آتا ہے کہ
جو شہر حملے و تیغ زنی سے پہلے لیے جاتے ہیں وہ لوٹ مار سے بری کیے جاتے ہیں، مگر اس پر وہ کچھ خیال نہیں کرتے۔ چنگیز خان و نادر شاہ بھی جو بڑے ظالم مشہور ہیں، وہ شہروں کو پناہ و امن دیتے تھے جو اپنے تئیں بغیر مقابلے کے ان کو سپرد کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ سپاہی میرے ملازموں اور اہل شہر کو ڈراتے و دھمکاتے ہیں، باوجود یہ کہ میں نے پیدلوں کو فراش خانے کے اور سواروں کو مہتاب باغ خالی کرنے کا بار بار حکم دیا ہے، مگر وہ خالی نہیں کرتے۔ یہ وہ مقامات ہیں جن میں نہ نادر شاہ، نہ احمد شاہ اور نہ کوئی گورنر جنرل ہند گھوڑے پر سوار ہو کر اب تک آیا تھا۔ سپاہ نے اول درخواست کی کہ شہزادے ان کے افسر اعلیٰ مقرر ہوں، ہم سب ان کی فرما برداری و اطاعت کریں گے۔ یہ کام ان کی مرضی کے موافق کیا گیا۔ پھر انہوں نے اس بات پر زور ڈالا کہ اس میں ہمارا اعتبار بڑھ جائے گا اگر ان شہزادوں کو ان کے عہدوں کی خلعت مرحمت ہوں، جس سے وہ مستقل ہمارے حاکم معلوم ہوں، اور تمام قیدی فرنگی ایک ہی دفعے مارے جائیں۔ یہ کام بھی ان کی مرضی کے موافق کیا گیا اور اسی دن اشتہار عام دیا گیا جن پر مہر شاہی لگی ہوئی تھی کہ شہر میں عدالت کی کچہریاں مقرر کی گئی، لیکن اہل شہر پر ان کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ ان باتوں سے قطع نظر یہ لکھا جاتا ہے کہ جب برٹش گورنمنٹ کا کوئی اعلیٰ افسر قلعے میں آتا تھا تو وہ دیوان عام کے دروازے پر گھوڑے سے اترتا تھا اور پیدل پھرتا تھا، لیکن یہ سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے دیوان خاص اور جلو خانے تک آتے ہیں، جن کا لباس نامناسب ہوتا ہے، سر پر دستار نہیں ہوتی، وہ شاہی آداب کو بجا لانا جانتے نہیں۔ دربار میں سپاہ کے افسر اپنے لباس کی پرواہ نہیں کرتے، سروں پر ٹوپیاں بجائے پگڑی کے ہوتی ہیں۔ انگریزی علمداری میں اس کے کسی افسر نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے بے فائدہ میگزین کے کل اسباب کو خرچ کیا اور خزانے کے روپے کو اڑا دیا۔ سب بڑا غل مچا کے اپنا روزینہ اتنے آدمیوں کا جتنے وہ ہیں نہیں مانگتے ہیں، پھر دکانداروں پر طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں، ان سے اجناس لے لیتے ہیں اور قیمت دیتے نہیں۔ اب شہر کے باہر کا یہ حال ہے کہ سپاہی شہر سے باہر انتظام کرنے کے لیے تو جاتے نہیں، اس لیے سینکڑوں آدمی مارے جاتے ہیں اور ہزاروں آدمی لوٹے جاتے ہیں۔ ملک کے نظم و نسق کی صورت یہ ہے کہ شاہی سپاہ کافی نہیں کہ وہ کل اضلاع کے بندوبست کو سنبھالے، تحصیلدار اور پولیس افسر مقرر نہیں ہو سکتے۔ قلعہ و شہر سے باہر نہ کوئی پیدل نہ کوئی سوار باہر قدم رکھتا ہے کہ انتظام ہو۔ ایسی حالتوں میں رسد کا آنا اور مال گزاری کا وصول ہونا سخت مصیبت ہے۔ ان سب حالتوں کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ شہر اور ملک کے بادشاہ تباہ و غارت ہونے کے سوا کچھ اور امید نہ ہو سکے۔ ان باتوں پر یہ اور ترا ہے کہ وہ بادشاہی ملازموں پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہمارے مخالف ہیں اور اپنا روزینہ ان سے بڑی حکومت سے گستاخانہ مانگتے ہیں۔ میرے حکم کے موافق میرے یہ ملازم ان سے بلجاجت و خوشامد بمنت پیش آتے ہیں، مگر اس پر بھی وہ راضی نہیں ہوتے۔ ایسی صورتوں میں کب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ سپاہی ملک کی صلاح و فلاح چاہتے ہیں یا حکومت شاہی کی اطاعت کے خواستگار ہیں؟ اب ایک اور بات خیال کرنے کی ہے کہ خزانے میں تو روپیہ نہیں ہے، شہر کے مہاجن و سوداگروں میں لٹ جانے اور تباہ ہونے کے سبب سے استطاعت نہیں رہی کہ وہ روپیہ قرض دیں۔ بس کس طرح سے ان کو کسی وقت تک روزینہ تقسیم ہو سکتا ہے۔ جب ان کا یہ روزینہ بند ہو جائے اور ملک سے جو رسد آتی تھی بند ہو جائے گی تو کیا حالت ہوگی؟ پھر تماشا یہ ہے کہ سپاہی خود یہ کرتوت کرتے ہیں جس سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کا الزام ملازمان شاہی پر لگاتے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب سپاہ کا یہ حال ہو تو ظاہر ہے کہ میری بادشاہی بالکل غارت و تباہ ہو جائے گی۔ میری بے کسی و بیچارگی کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ میں نے عہد کر لیا ہے کہ اپنی باقی زندگی یاد الہی میں بسر کروں اور بادشاہی کو سلام کروں، جس میں سراسر تکالیف و مصائب ہیں۔ اول خواجہ صاحب کے درگاہ میں جاؤں اور وہاں سے اپنا انتظام کر کے مکہ چلا جاؤں۔ یہ بھی خیال کرنا چاہیے
کہ جب سپاہ آئی تو بادشاہی ملازموں نے اور اہل شہر نے ان کا کسی طرح کا مقابلہ نہیں کیا، نہ کوئی کام دشمنی کا ان کے ساتھ کیا۔ اس لیے اہل شہر مستحق نہیں ہے کہ ان کی جان و مال، عزت و مال و اسباب تلف ہوں۔ میں اپنی رعایا کی طرف سے قائم مقام ہو کر سپاہ کو سمجھاتا ہوں کہ پھر کیوں ہم ان کے کام میں شریک ہوں، اپنی اولاد کو ان کے کاموں میں شریک و معاون بنائیں۔ جو ظلم و تعدی و جبر و جور ہو رہا ہے، اس کو میں اپنی بادشاہی کی کسر شان سمجھتا ہوں کہ بادشاہ ہو کر سپاہ کا رفیق بنوں اور ان کے قتل و غارت کرنے کو پسند کروں۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ ایک طرف بادشاہ و رعیت کے مابین محبت و دوستی و نیک خواہی ہو، اور دوسری طرف سپاہ کے ایسے افعال ہوں کہ وہ اپنے کاموں کو، جو دشمن کی سپاہ بھی نہیں کرتی، اپنی نیک کرداری جانیں۔ سپاہ کے لیے قابل تعریف یہ ہوشیاری و دانائی کا کام سزاوار تھا کہ وہ رعایا کی پرورش اور محافظت کرتی اور ملازمان شاہی کے ساتھ یگانگی قائم رکھتی ہے، اور اپنے تئیں بادشاہ کے دل پسند بنانے کے لیے غور کرتی۔ ہم کو توقع تھی کہ اگر وہ اس طرح عمل کرتی تو امن و امان رہتا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔